35 سالہ زارا الینا کو قتل کیے جانے سے چند ہفتے پہلے رائل کورٹس آف جسٹس میں کام شروع کر دیا گیا۔ اپنے پہلے دن اس نے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کو ایک چمکدار مسکراہٹ والی سیلفی بھیجی اور کہا کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ وہ واقعی وہاں موجود ہے۔ یہ ایک انتظامی کردار تھا جس نے اسے وکیل بننے کے اس کے تاحیات خواب کے ایک قدم کے قریب پہنچایا۔ ایک ایسی چیز جس کا اس نے سختی سے تعاقب کیا تھا، یہاں تک کہ اس کی پڑھائی میں دیکھ بھال کی ذمہ داریوں اور مالی پریشانیوں کی وجہ سے خلل پڑا تھا۔ سالسٹر کے امتحانات امتیاز کے ساتھ پاس کرنے اور اس نئی نوکری پر اترنے کے بعد الینا نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کی خالہ فراناز نے اسے بتایا، زارا، جلد ہی تم ایک زبردست طاقت بننے والی ہو۔ الفیڈ لندن کے مشرقی کنارے پر ایک ہلچل متنوع علاقہ ہے۔ الینا کرین بروک روڈ پر تھی، جو اپنے گھر سے تقریباً 10 منٹ کی مسافت پر ایک روشن رہائشی گلی ہے، جب اس نے جارڈن میک سوینی نامی ایک 29 سالہ شخص کے ساتھ راستہ عبور کیا جو حال ہی میں جیل سے رہا ہوا تھا۔ اتفاق سے وہ شام کے اوائل میں الفیڈ کے عظیم چمچ میں بھی گیا تھا، لیکن ایک خاتون بارٹینڈر کو ہراساں کرنے کے بعد نکال دیا گیا تھا۔ الینا کا سامنا کرنے سے پہلے سی ٹی وی فوٹیج میں اسے مختلف خواتین کا پیچھا کرتے ہوئے الفیڈ کی گلیوں میں چکر لگاتے دکھایا گیا ہے۔ ایک عورت نے دیکھا کہ وہ اسے پیچھے کر رہا ہے، چھپنے کے لیے ایک سپر مارکیٹ میں ڈوب گئی۔ باہر انتظار کرنے سے پہلے اس نے اسے ڈھونڈتے ہوئے گلیاروں میں اوپر اور نیچے مارچ کیا۔ دکان سے نکلنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ وہ ابھی تک وہاں موجود ہے تو وہ ایک مایوسی سے بھاگ گئی۔ بعد میں میک سوینی ایک چکن شاپ میں گیا، ایک خاتون گاہک کو اپنے ہاتھ سے پتلون نیچے کیے گھورتے ہوئے اس کا پیچھا کرنے سے پہلے بھی اس نے اسے کھو دیا۔ اس نے گلی میں ایک تیسری عورت کا پیچھا کیا۔ سڑک کے اس پار 2 آدمی نظر آئے کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن انہوں نے مداخلت نہیں کی، اور جب وہ میک سوینی کے ساتھ سڑک کو بند کر کے اپنے پیچھے چلی گئی تو وہ عورت ان کی نظر سے باہر ہو گئی۔ جب اس نے اسے دیکھا تو اس نے گھر میں داخل ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے اسے پکڑ لیا، لیکن در حقیقت ایک ڈرائیو وے میں چھپ کر انتظار میں پڑا۔ خوش قسمتی سے عورت اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کے گھر میں چلی گئی۔ کرین بروک روڈ پر واپس گھومتے ہوئے میک سوینی نے الینا کو دیکھا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ جیسا کہ استغاثہ کے وکیل نے بعد میں کہا، اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ الینا اسے دیکھتی، اس نے اسے پیچھے سے پکڑ کر ایک بازو اس کے منہ پر اور دوسرا اس کی گردن پر کیا۔ وہ اسے گھسیٹ کر ڈرائیو وے میں لے گیا اور اس پر کئی بار مہر لگانے سے پہلے اس پر جنسی حملہ کیا، استغاثہ کے الفاظ میں تقریباً ناقابل تصور طاقت، اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پورے وحشیانہ حملے میں 9 منٹ لگے۔ اس کے فوراً بعد الینا کو عوام کے ارکان نے پایا، جنہوں نے ایمبولینس کا انتظار کرتے ہوئے ابتدائی طبی امداد دینے کی کوشش کی۔ ایمرجنسی سروسز تقریباً 2:45 بجے پہنچی، لیکن اسے بچانے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اتوار کی صبح 9:58 بجے ہسپتال میں انتقال کر گئیں۔ صبح 11 بجے کے قریب پولیس افسران نے کرین بروک روڈ سے تھوڑے فاصلے پر الینا کی دادی کے دروازے پر دستک دی۔ الینا اپنی ماں اور دادی کی دیکھ بھال کرنے والی تھی، اور ہر گھر میں ایک بیڈ روم تھا، دن میں کئی بار دونوں پتوں کے درمیان آدھا گھنٹہ چلتی تھی۔ پولیس نے اس کی دادی راشدہ پروین سے کہا کہ وہ پب کے سی ٹی وی سے الینا کی شناخت کرے۔ جب پروین نے تصدیق کی کہ یہ وہ ہے تو پولیس نے بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ الینا کے چچا قاسم علی نے خاندان کے باقی لوگوں کو بلایا۔ فراناز پرتگال میں گھر پر تھی جب اس نے سنا۔ ایک دھندلاپن میں اس نے لندن واپس پرواز کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو خبر بریک کی۔ وہ کہتی ہیں، ہم سب صدمے میں تھے، بے حسی کا شکار تھے، سب جھوم رہے تھے۔ کھانے، سونے یا قتل کے بارے میں بات کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، پھر بھی کچھ اور سوچنے سے قاصر، لیکن کرنے کو بہت کچھ تھا۔ ناز، ایک تھراپسٹ جنہوں نے خواتین کی تنظیموں میں کام کیا ہے، میڈیا سے بات کی اور پولیس سے ملاقات کی، یہاں تک کہ ان کے صدمے اور غم کے باوجود
خاندان جانتا تھا کہ وہ داستان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور الینا کو شکار کے الزام سے بچانا چاہتے۔ اس کی موت کے صرف 3 دن بعد انہوں نے ایک قابل ذکر بیان جاری کیا۔ وہ سخت تھی، وہ صرف زندہ نہیں رہی، وہ ترقی کی منازل طے کرتی رہی۔ وہ ہر طرف چل پڑی۔ اس نے اپنے پارٹی کے جوتے ایک بیگ میں ڈالے اور اپنے ٹرینرز کو عطیہ کیا۔ وہ چل پڑی۔ زارا کا خیال تھا کہ عورت کو گھر چلنے کے قابل ہونا چاہیے۔ مارچ 2021 میں پولیس افسر وین کوزینس کے ہاتھوں سارا ایورارڈ کے قتل کے بعد سے میڈیا کی خاص توجہ ان خواتین پر مرکوز رہی ہے جن کو اجنبیوں نے قتل کیا تھا۔ ایورارڈ کے قتل کے بعد عوامی غیظ و غضب اور غم کی لہر نے قومی گفتگو کو تبدیل کر دیا اور حساب کتاب کا ایک حقیقی لمحہ دکھائی دیا۔ اس نے عوامی مقامات پر خواتین کی حفاظت پر روشنی ڈالی۔ اینڈریا سائمن، خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کی مہم کی ڈائریکٹر، کہتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ خواتین پر ہمیشہ ایک غلط ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان پر حملہ نہ کیا جائے، حالانکہ ہم یہ پوشیدہ حفاظتی کام ہاتھ میں چابیاں، مقامات کا اشتراک ہر وقت کر رہے ہیں۔ الینا کے فون پر ایک واٹس ایپ میسج جو بار سے نکلنے کے بعد اس کی سہیلی نے بھیجا تھا، جس میں لکھا تھا، کیا آپ گھر پر ہیں؟ جبکہ اس قسم کا جرم در حقیقت بہت کم ہوتا ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ عام ہے کہ کسی عورت کو کسی کے ہاتھوں قتل کیا جائے۔ موجودہ سابق پارٹنر، یہ معاملات خواتین کے تحفظ کے بارے میں وسیع تر مایوسی اور سیاسی اور پولیسنگ کلچر کی علامت بن گئے ہیں جو اسے سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ برطانیہ میں ہفتے میں 2 خواتین کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ ناز پوچھتی ہے۔ یہ طاقت، کنٹرول اور بدتمیزی کے بارے میں ہے۔ زارا کو محفوظ رہنے کا حق تھا۔ جولائی 2021 میں ایورارڈ کے قتل پر چیخ و پکار کے بعد پریتی پٹیل، اس وقت کی ہوم سیکریٹری، نے کہا کہ ایک تبدیلی ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ صرف ہوم سیکریٹری کے طور پر نہیں بلکہ ایک خاتون کے طور پر بول رہی تھی۔ حکومت نے موجودہ قانون میں موجود خامیوں پر قانونی نظرثانی کا وعدہ کیا اور کس طرح عوامی جنسی ہراسانی کا ایک مخصوص جرم ان کا ازالہ کر سکتا ہے۔ سڑکوں پر ہراساں کرنے کو مجرم قرار دینے والا بل کامنس کے ذریعے اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ یہ خواتین کے خلاف تشدد کے مرتکب افراد کو نشانہ بنانے والی معلوماتی مہم، خواتین کی حفاظت اور رات کا فنڈ، زیادہ اسٹریٹ لائٹنگ اور زیادہ CCTV مہم چلانے والوں کا کہنا ہے کہ یہ حل محض سطح کو کھرچتے ہیں۔ سائمن کا کہنا ہے کہ یہ نقطہ نظر بنیادی مسئلہ کو حل نہیں کرتا۔ ناقابل قبول رویوں اور رویے جو خواتین کی عدم مساوات کو فروغ دیتے ہیں۔ اس قسم کی طویل مدتی بڑی عوامی تعلیمی مہم میں بہت کم سرمایہ کاری کی گئی ہے جو خواتین کے ساتھ رویوں میں تھوک تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ اور جب فوجداری نظام انصاف کی بات آتی ہے تو مسائل بہت گہرے ہوتے ہیں۔ نئے قوانین کا رویے پر مفید اثر ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس پہلے سے ہی بہت سارے قوانین موجود ہیں جن پر عمل درآمد بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ سینٹر فار ویمن جسٹس کی ڈائریکٹر آؤٹ وسٹرش کہتی ہیں، اس مقدوری کی سزائیں اتنی کم ہیں کہ متاثرین کے کمشنر نے 2020 میں کہا تھا کہ اس جرم کو مؤثر طریقے سے جرم قرار دیا گیا ہے۔ 2021 میں اس مقدوری کے صرف 1.6% واقعات میں الزام لگایا گیا۔ پولیس فورس میں بدسلوکی کی پریشان کن رپورٹیں پھیل رہی ہیں۔ 2021 میں پروبیشن کے معائنہ کار نے پایا کہ جنسی مجرموں اور گھریلو تشدد کے مرتکب افراد کی کمیونٹی میں واپسی کی جانچ پڑتال کہیں بھی کافی مؤثر نہیں تھی۔ ہر وقت متشدد مردوں کے ہاتھوں قتل ہونے والی خواتین کی فہرست بڑھتی جاتی ہے۔ وسٹش کا کہنا ہے کہ المیہ یہ ہے کہ جب آپ واقعی ایک اچھی، مؤثر تفتیش دیکھتے ہیں، جب کوئی قتل ہوتا ہے اور پھر پولیس وسائل لگاتی ہے اور ایک اچھا کام کرتی ہے، وسٹش کہتے ہیں، لیکن کم جرائم پر جو اکثر اضافہ کا باعث بنتے ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ الینا اکثر اپنی دوست کریس پیٹرز کے ساتھ ان مسائل پر بات کرتی تھی۔ دونوں کی ملاقات ثانوی اسکول میں ہوئی اور چونکہ بالغ افراد اب بھی ایک دوسرے کے گھروں کے اندر اور باہر تھے، زیادہ تر دن فون پر بات کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو نیوز آرٹیکلز کے لنکس بھیجے اور خواتین کی حفاظت اور شکار پر الزام تراشی کے موضوع پر گرما گرم ہو گئے۔
پیٹرز کا کہنا ہے کہ ہم دونوں نے ایک ہی بات کہی ہے، یہ ایسی گندگی ہے کہ اب یہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ اب بھی ایک اور چیز تلاش کریں گے کہ اپنے غلط کیا۔ پیٹرز کہتے ہیں جب ایک عورت کی موت کا ایک اور المناک واقعہ خبر پر آیا تو وہ تھکے ہوئے غصے میں ایک دوسرے کو متن بھیجیں گے، یہ ہم پھر سے چلتے ہیں۔ الینا خواتین کے خلاف کھڑی کی گئی قوتوں سے بخوبی واقف تھی۔ پیٹرز کو یاد ہے، زارا کہتی، ہم ان لوگوں سے کب خطاب کریں گے جو اپنے وقت اور جگہ کا حقدار محسوس کرتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔